الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ تو اس حدیث میں زکوٰۃ الفطر کے متعلق جو اکثر مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس حدیث کے مطالعہ سے واضح ہوتی ہے وہ زکوٰۃ الفطر کا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور یہ کن کے اوپر فرض ہے یہ بھی اسی حدیث میں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر، جو کہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، غلام ہو آزاد ہو، ہر مسلمان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم اس کی فرضیت کا مقصد جاننا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور مقصد بھی بتایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر روزے دار سے کوئی کمی کوتاہی یا کبھی کوئی ایسی الفاظ اس کے زبان سے ادا ہو گئے ہوں جو خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہوں، تو اس زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد آپ نے یہ بتایا کہ فقراء اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر ہمیں کب ادا کرنی ہے، اس کے لیے ہم دوبارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی لوگ جب عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو یہ والا وقت جو ہے یہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے افضل ترین وقت ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ الفطر کو کسی اور علاقے میں ادا کرنا چاہتے ہوں، کسی اور علاقے میں منتقل کرنا جو ہے وہ مقصد ہو، تو ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن عید سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کی تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی، وہ ایک عام صدقہ شمار ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا موقع اس نے ضائع کر دیا جو کہ عید سے پہلے تھا۔ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہے، یہ افضل ترین وقت ہے۔ اور اگر کسی اور علاقے میں منتقل کرنا مقصد ہو زکوٰۃ الفطر کو تو 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے اس حالت میں کہ اس نے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کی ہے، چاہے عید کی نماز کے بعد وہ پھر ادا کرے بھی تو وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر شمار نہیں ہوگی بلکہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے لیے ہم ادا ادا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زکوٰۃ الفطر کھجور ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زکوٰۃ الفطر جو بھی ادا کیے۔ اور ایک اور حدیث میں قوت البلد کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اپنے علاقے میں اس کو بطور زکوٰۃ الفطر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے ہاں دالیں، چاول اور گیہوں وغیرہ کھائے جاتے ہیں، تو ان کو ہم بطور زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب کتنا ادا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 صاع ادا کیا۔ تو 1 صاع جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے، آپ کہہ لیجئے، جو کہ 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا احتیاط سے کام لیں تو پورے 3 کلو ہی اگر ادا کر دیں تو یہ بھی بہتر رہے گا، لیکن 2.5 سے 3.25 کلو کے درمیان فی کس زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔
گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا، جو اس کے زیر کفالت ہیں اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ الفطر آپ اپنے شہر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کے شہر میں لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور علاقے میں، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو زکوٰۃ الفطر کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ اب کچھ لوگ زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں، یا زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ہی ادا کی ہیں، یا تو کھجور یا تو جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں بھی قیمت کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ آپ یا تو 2.5 سے 3.25 کلو یا 1 سا کے برابر کھجور ادا کر دیں، یا جو ادا کر دیں، یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو قیمت کا ہمیں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ الفطر کو سنت کے مطابق اجناس خوردنی جو ہے انہی سے ہی ادا کریں، قیمت جو ہے اس کو ادا نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ الفطر کو کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنا بھی مقصود ہو، تو آپ قیمت کو منتقل کر دیں اور پھر وہاں اجناس خرید کے بطور زکوٰۃ الفطر ادا کر دی جائیں، تو یہ احیاء السنہ کے زمرے میں آئے گا۔ سنت کو زندہ رکھنے کا اجر جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ کے پاس اجناس دستیاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ الفطر کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، یا جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو اجناس کی بجائے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تب بھی آپ اس کو پیسے ادا کر دیں۔ اور اگر پیسے ادا کرنے کی صورت پیش آ رہی ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ آپ چاول کھاتے ہیں یا گندم کھاتے ہیں۔ آپ چاول جو ہے اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت الگ ہوگی، گندم اگر آپ کھاتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2.5 سے 3.25 کلو کے حساب سے گندم کی قیمت الگ ہوگی، دالوں کی قیمت الگ ہوگی۔ تو اس لیے قیمت جو ہے اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس چیز کی قیمت بطور زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چاول کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی الگ قیمت ہوگی، گندم کی الگ ہوگی، جو کی الگ ہوگی، کھجور کی الگ ہوگی۔ تو جس کی آپ ادا کرنا چاہیں قیمت بطور زکوٰۃ الفطر، آپ اسی کے اعتبار سے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین کا ذکر کیا ہے۔ مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اور فقیر آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے مصرف یہی 2 لوگ ہیں، فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ الفطر دی جائے۔ اگر فقراء اور مساکین کہہ لیجئے کہ ان کو آپ دے چکے ہیں یا ان کو ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، تو آپ پھر زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں ان کی طرف آپ رجوع کر لیں، اور اسی حساب سے آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔